AKSpeak کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کہانیوں کی دنیا سے ایک اور کہانی لیے ہم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے یہ سبق ہوگا ہم سب کے لیے اور حاصل کریں گے ہم ایک نیا انداز فکر۔ تو جناب، قصہ ہے پرانے وقتوں کا، جب ایک سادہ لو آدمی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ فطرتاً انتہائی سادہ اور معصوم تھا، جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا اور جو دال ساگ نصیب ہوتا اسی پر صبر و شکر سے گزارا کر لیتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور اس سے چھوٹے موٹے کام کروا کر اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے، جس سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ آدمی پورے دن گاؤں کے سردار کے ہاں کام کرتا رہا۔ اس کی محنت اور ایمانداری سے خوش ہو کر سردار نے ایک بکری اس کو انعام میں دے دی۔ وہ آدمی بکری کو کندھوں پر اٹھائے خوشی خوشی گھر کی جانب چل دیا۔ اس کا گھر گاؤں کے دوسرے کونے پہ تھا۔ اس کہانی کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، AKSpeak کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ راستے میں اسے جو ملتا وہ خوشی سے بتاتا کہ یہ مجھے سردار نے بکری تحفے میں دی ہے۔ یہ بات گاؤں کے ٹھگوں کے ایک ٹولے تک جا پہنچی۔ وہ ہڈ حرام لوگ تھے، غریب اور سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالتے تھے۔ آج ان کے پاس سنہری موقع تھا، خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانا اور دعوت اڑانے کا۔ ان تینوں ٹھگوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس سادہ لو آدمی کے راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھپ گئے۔ جیسے ہی وہ آدمی اس جگہ پہنچا جہاں پہلا ٹھگ چھپا ہوا تھا، ٹھگ باہر آ گیا اور کہنے لگا، یار بولے تو نے یہ کتا کندھوں پر کیوں اٹھایا ہے؟ سادہ لو آدمی، جس کو لوگ زیادہ تر بولا کہتے تھے، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، کیا تمہاری آنکھیں خراب ہیں؟ یہ بکری ہے۔ ٹھگ ہنسنے لگا اور بولا، دیکھ بولے تو مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، یہ تو کتا ہے، تو بتا اسے کیوں اٹھایا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ بولے آدمی کو بہت غصہ آیا اور اسے لعنت ملامت کرتے آگے بڑھ گیا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ دوسرا ٹھگ سامنے آ گیا اور لگا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بکری کو دیکھنے۔ بولا پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹھگ نے جواب دیا، بولے اگر تیرے حالات اتنے خراب تھے تو بتاتے، میں کھانا کھلا دیتا، تم یہ مرا ہوا گائے کا بچہ کیوں کندھے پر اٹھائے ہوئے ہو؟ بولے کا چہرہ غصے سے اور سرخ ہو گیا، کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم سب کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ جو ایک زندہ بکری کسی کو کتا نظر آتی ہے تو کسی کو گائے کا مردہ بچہ۔ یہ کہہ کر بولا اپنے راستے چل پڑا، مگر اب اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار ہو چکا تھا کہ ان دو آدمیوں نے اس کی بکری کو ایسے کیوں کہا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ تیسرا ٹھگ آ گیا اور لگا بولے کو دیکھ دیکھ کر ہنسنے۔ وہ ہاتھ سے بولے کے کندھے کی طرف اشارہ کرتا اور پھر ہنسنے لگتا۔ ہنستے ہنستے وہ دورہ ہو گیا۔ بولا حیران کھڑا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ آخر ٹھگ نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کیا لوگ خود گدھے کی سواری کرتے ہیں اور تم گدھے کو ہی کندھوں پر سواری کرا رہے ہو؟ اب بولے کا حال خراب ہو چکا تھا، پھر بھی بے یقینی سے بولا، یہ بکری ہے۔ ٹھگ کہنے لگا، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ بکری کیسی ہوتی ہے؟ گدھا کندھے پر اٹھا کر اسے بکری بول رہے ہو، خیر تمہاری مرضی۔ ٹھگ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اب بولے کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ بکری نہیں، کوئی بدرو ہے، جو کسی کو کتا نظر آتی ہے، کسی کو مردہ گائے کا بچہ اور کسی کو تو گدھا۔ اس نے بکری کو ایک طرف پھینکا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا تاکہ یہ بدرو اس کا پیچھا نہ کرے۔ ٹھگ اسی تاغ میں تھے، فوراً بکری پکڑی، ذبح کی اور بھون کر کھا گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے، دوسروں کے الفاظ کو خود پر اتنا حاوی مت کریں کہ وہ آپ کا محنت سے کمایا ہوا مقام اور حق چھین کر لے جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ کبھی کبھی لوگ حسد اور دشمنی میں بھی آپ پر، آپ کے لباس اور مقام پر تنقید کرتے ہیں تاکہ آپ تنگ آ کر اپنی جگہ چھوڑ دیں اور وہ آپ کی جگہ اور آپ کا مقام پا سکیں۔ ہر ایک نصیحت قابل غور نہیں ہوتی، نہ ہی ہر ایک کی بات، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کہنے والا آپ کا خیر خواہ ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔
خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔